ہم مساق سے اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت۔ اسی لیے تو پتر میں بچوں کو کہا کرتا ہوں، ہم سب کو فکر پڑ گئی ہے اس کی، انہوں چٹا کرنا ہے حضرت جی۔ کیا ہوتا ہے پتر یہ چٹا کالا کچھ بھی نہیں ہوتا یار۔ ٹھیک ہے آپ کے ادھر معاشرے میں یہ چٹا کالا چلتا ہوگا، لیکن قربان جاؤں اتھے نہیں جا دیکھا جاتا کوئی، ادھر ادھر تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ دل سونے کرو اپنے، یہی پیغام امام حسین نے پاک ہے یار، دل سونے کرو۔ منہ بڑے بڑے سونے چٹے گورے، بڑے بڑے ڈیزائن داڑیاں دے حضرت جی، لیکن دل کالے۔ اسی لیے تو حضرت سلطان باہو پاک نے فرمایا تھا، فرمایا دل کالے کھولوں منہ کالا چنگا۔ منہ کالا بھی ہوئے تو کیڑا ڈا ایشو ہوئے حضرت، دل نہ کالا کری یارا کتے، دل کالا ہو گیا سب ختم حضرت۔ کیونکہ کل نہ تو پتر بیسکوٹ دیکھی جانی ہے، نہ رنگ دیکھا جانا ہے، بلکہ کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے ویکھنا یہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایسا سونا کر کے لے کے آنا ہے اللہ پاک نے، زنگ نہ لگا ہوئے، کالا نہ ہوئے، کسی دے بغض نہ لالودہ نہ ہوئے، غرور و تکبر نہ ہوئے، این سونا کر کے یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے پتر ادھر آؤ، اور پھر پتر سارے یہ منظر دیکھیں گے قیامت والے دن کہ سارے چٹے گورے پیچھے رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال پاک جائیں گے، چٹے گورے۔ چلو میں آپ کے لیے اور واضح کر دیتا ہوں، سارے پٹھان چٹے گورے ہوں نہیں تقریباً، سارے کشمیری، سارے جناب ترکی والے، سارے باکو والے، آذربائیجان والے، سارے لبنان والے، مراکش والے، مصر والے، یہ ساری چٹی پٹی ہے حضرت، سارے پیچھے۔ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال داخل ہو گئے، کیونکہ جس سواری پہ تیرے میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو نے لکھا تھا، آپ نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے۔ یارا بس کر دیو یار، خدا دا خوف اتنا سونا معاملہ بنے ہیں، میں بار بار اگنور کرن دیا تے جے تہاڈا بھی بیان سی تے مینوں پہلے دسنا ہے کہ تسی بھی بیان کرنا ہے میرے بیان دے نال۔ دیکھو کیسی باتیں سونی چل رہی ہیں، دیکھو بس شیطان بھائیا بھی تو پھر ویچی ہے نا، لیکن میرا بھائیا نہیں بھائی، تہاڈا ہی ہے ہاں، کیونکہ تسی کام کردے پے دے حالے۔ بندہ دیکھتا ہے آنکھیں لوگوں کی بھیگ رہی ہیں، کو ہم شرم یا کر لیں تھوڑی ساری ہے دے چانا کاک بھی نہیں جو ہوندا ہے، بڑے آندے جے دے وچ اے جی آنا جے تے اس دربار وچ آؤ ہے کچھ بھی نہیں پتر، آؤ بہ جو سارے آ کے، ویڈیو چڑھنی تانوں ویکھ کے لوکاں نوں جی اگے لنگا چڑھنی، کچھ بھی نہیں، وہم ہی ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے اتنے اگر بچے آئے ہیں تو کر لینے تو بات، تیرے تسی بیان کرنا تو تسی کر لو، میں سن لینا تہاڈا جا کے۔ اس طرح نہیں کرتے بچے، پروگرام کو خراب نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، حضرت بلال کا عشق، وہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ یہ کم و بیش میرے خیال آج سے 400-500 سال پہلے لکھا گیا ہے، حضرت سلطان باہو کا جو زمانہ ہے مبارک۔ ہم تو 400 سال آگے آ گئے ہیں، کیا حال ہوا ہوگا؟ ہوں تو ایمان سلامت بھی کوئی نہیں منگتا۔ اللہ حضرت سلطان پاک اپنے دور سے گلا کر رہے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی، عشق سلامت کوئی ہو۔ کو جا کے دسو حضرت سلطان باہو پاک دے مزار مبارک تے عرض کرو حضور ہوں ایمان بھی کوئی نہیں جے سلامت منگدا، ہوں سارے دنیا ہی منگدے جے، ہوں سارے باہر دا ویزا منگدے جے، پیلیاں منگدے جے، ٹریکٹر منگدے جے، ٹرالیاں منگدے جے، منڈے منگدے جے، پیسے منگدے جے۔ کو بتاؤ جا کے یارا، دسو انہوں کہ حضور کیسا دور آیا یارا۔ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا، 7 تے 4 ہے 11 سال ہو گئے۔ تو آپ اپنے دور میں اکثر رویا کرتے تھے، وہ آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ ظاہر ہے بھی 100 سال کا بڑا لمبا دورانیہ تھا میرے دادا شیخ کا جو حضرت نے گزارا، دکھا دل تھا۔ تو کیا فرمایا کرتے تھے، سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ منگے کسی نے منگے 100 سال بیٹھے رہے سی،
کدی کسی نے. اور حضرت میرے حضرت صاحب قبلہ مفتی صاحب گواہ ہیں, فجر پڑھ کے بیٹھے تو راتی 10 بجے تک پلنگ تے بیٹھے رہے حضرت. کوئی آ کے سودا منگے تو اسی سودا دئیے حضرت. سودا منگے ہی نہیں حضرت, سودا منگے ہی نہیں کسی نے. اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ 2013 کے ایک ولی کی کیفیت ہے, تو پھر اپنے مزار مبارک میں حضور داتا صاحب کی کیفیت کیا ہوگی, جن کو دین سے اتنا پیار تھا. یار شادی نہیں کی کوئی, وہ تو آپ بکواس کر رہے ہو نا, وہ انجینئر کے جتنے لونڈے ہیں وہ آپ ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہو جی. حضرت سلطان باؤ نے, حضرت داتا صاحب نے 4 بیاہ کیتے تھے, اپنی اولاد نہیں ہوئی. شرم حیا کرو یار, کوئی دلیل بھی لے کے آنی ہے تو کوئی کام کی دلیل لے کے آؤ. آپ نے تو شادی کوئی نہیں کی, جاؤ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو. آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا کوئی بھی, ساری زندگی تنہا گزاری نانا جان کے دین کے لیے, کہ جو وقت بیوی کو دینا ہے وہ بھی نانا جان کے دین کو دیں گے. جڑے حضرت جانے تے کاکے تے کاکیاں کھڈانے نے وہ بھی اسی دین دا ہی کام کریں گے. بکواس کرتے ہو, شرم حیا کرو تھوڑی دیر. اللہ کے دوستوں کے بغض میں تم اس حد تک گر چکے ہو حضرت. شادی نہیں کی تھی پتر, دین دا کام کریں گے حضرت. تو میں کہتا ہوں میرے حضرت صاحب کا یہ عالم تھا 2013 کے ایک ولی کا, تو داتا صاحب کی اپنے مزار مبارک میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی حضرت, جہاں سارا دن لوگ آتے ہیں لیکن آتا کوئی بھی نہیں ہے. میں پیچھے کہہ کے آیا ہوں, میں ایک دن تھا ادھر, اللہ نے کرم کیا. اللہ مجھے پتہ ہوتا ہے بعض باتیں لیکن مجھ سے نہیں روکا کر رہا ہے. جیسے آپ کا یہ بڑا ہے حال بھرا ہوا تھا حضرت, باہر بڑی دنیا تھی. میں نے کہا جی میری بات نہیں, پیچھے سے کرم ہوا ہے. اور پیغام یہ آیا ہے کہ مسجد بھری ہے, صحن بھرا ہے, مزار پہ بڑے بندے ہیں, لیکن معین الدین ان میں کوئی مکھانے کھان آیا ہے, کوئی چول کھان آیا ہے, کوئی تصویراں کھچن آیا ہے. ہے داتا صاحب حاضری. او بھائی حاضری کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا بے نمازی ہو کے داتا صاحب کی ادھر حاضری دینے؟ کوئی بھی نہیں کو دل کو ہاتھ پڑا کہ میں بے نماز ہوں اور میں داتا صاحب سے ادھر جا رہا ہوں. آپ حیات کے قائل نہیں؟ آپ نے کس چیز کا نام حاضری رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا ننگے سر داتا صاحب وہ اللہ کا ولی جس کی ایک ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھی, آپ نے کس کا نام حاضری رکھا ہوا ہے یار؟ میں تو آپ کی حاضریوں سے حیران ہوں حضرت, کیا آپ اس کو حاضری کہتے ہو حضرت صاحب؟ داتا صاحب تو بہت بڑی. میں کیونکہ کالج چھوڑ کے سائڈ پہ آیا, میں ادھر مرے کالج میں پڑھ رہا تھا. اللہ نے سوچ بدل دی حضرت, جامعہ نظامیہ ہم آ گئے, اللہ نے کرم نوازی فرمائی. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت میرے انگلش کے ٹیچر حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ ہمارے کلاس انچارج تھے 9th اور 10th میں حضرت انگلش. حضرت تھے مزاج کے ذرا ڈاڈے حضرت, اور حضرت کا قانون مبارک تھا کہ جس نے حضرت کا لیسن نہیں یاد کیا یا ہوم ورک نہیں یاد کیا تو حضرت کیا کیا کرتے تھے, ایک قد تھے 12 سوٹیاں حضرت. اور اگر آپ نے 12 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ بند کیا تو پھر 1 سے شروع حضرت جی. اس دور میں یہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ لیکن یہ اس سال میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا. وہی کیڑا ایک کچ 12 سوٹیاں کا ہے, اس لیے کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے, لیکن صابر صاحب کا کام رہنا نہیں چاہیے. لیکن وہ بندہ رہ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا حضرت یہ تھی حاضری, جس نے رہ جانا نا حضرت کیڑی دعا نہیں کر چھڑنی, یا اللہ بدل پا دے, یا اللہ سائیکل خراب ہو جائے, یا اللہ سر بیمار ہی ہو جانا ہے. لیکن کوئی قبول ہوتی 12 سوٹیاں کھانی. اس کو کہتے ہیں حاضری حضرت جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ تھا جانا ہے, ہوم ورک نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے. بے نماز کو کوئی شرم نہیں آتی. میں داتا صاحب چل رہا ہوں, ساری زندگی داتا صاحب کا پیغام ہی رہا, نماز 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 نماز. ان کا پیغام ہی ہے. الٹے آپ نے نئے کام شروع کر دیے ادھر جا کے مزاروں پہ سجدے کرنے. کیڑا رونا روئی, سجدہ آپ کرتے ہیں, کھاتے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ڈلتا ہے. کہاں میرے امام نے آپ کو یہ کرنے کو؟ امام صاحب نے تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا تھا, انہوں نے تو ہاتھ بھی لگانے سے منع کیا تھا. سجدے آپ کر رہے ہیں, ڈال ان کے کھاتے رہے ہیں. تو میں نے کہا حضرت پچھوں پیغام آیا ہے کہ بندے بڑے نے لیکن معین الدین, کوئی مکھانے کھانے آیا ہے, کوئی چاول کھانے آیا ہے, کوئی تصویریں کھینچنے آیا ہے جی, لیکن معین الدین ہے کوئی, اللہ کے لیے کوئی نہیں آیا, اس کا پتہ پوچھنے کوئی نہیں آیا, اس راستے پہ کوئی نہیں آیا.
سارے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پتر کس دن جا کے عرض کرنی ہے درود شریف پڑھ کے کہ حضور نہ مکھانے کھانے نے نہ چول کھانے نے. بڑا کہندے نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. او دے جو کوئی دو سانو ہے اج او دے چ کچھ عطا فرماؤ. وہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اور پتر تو ویکھ تے نہیں سکیں گا لیکن میرا دل کہندا ہے داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہن گے شکر ہے کوئی تے آیا ہے, شکر ہے کوئی تے آیا. کسی نے تے آگے کوئی گل بندیاں والی کیتی ہے. پتر بہت کچھ اللہ نے عطا کیا لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں دیا کیا. اس لیے پتر اے میٹھا لبوں کی تو نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درودوں سلام. حضرت کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ ہی دیا کچھ سواد نے مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چک ڈٹیاں آیا. اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا. یہ جملہ یہ شعر اپنے وقت کے سچے اور سچے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں جن کو آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا عالم ہوگا میاں صاحب کا کہ وصیت کیا فرمائی کہ مولوی سلیمان مصباحی ورگا نا میرا کوئی جنازہ پڑھان دی کھلو جائے بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. کیا یہ کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا می چک ٹٹیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلا حضور دیاں مٹھیاں اللہ اکبر یا